الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، اور بابرکت مہینہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ بات ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان محترم اور برکتوں والا مہینہ ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں تو الحمدللہ ہر صاحب ایمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اعمال کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اس مہینے کو گزار لے. لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد اب شوال سے جو مہینہ شروع ہوتا ہے اور پھر شعبان تک یہ جو 11 مہینے ہیں، اس کو کس طرح گزارا جائے. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی تو اپنی برکتیں ہیں، اور ہر صاحب ایمان نے کہ فرض روزے کا اہتمام ہر صاحب ایمان کرتا ہے، ہر صاحب ایمان نے تقریباً کیا. اسی طریقے سے تراویح جیسی عبادت جس میں اللہ پاک روزانہ بندے کو 40 مقامات قرب یعنی سجدے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے آخری عشرہ رمضان المبارک میں بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اعتکاف کا اہتمام بھی کرتی ہیں، کیا ہے. اور اس کے علاوہ رمضان المبارک میں نفل عبادات، نوافل، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، اشراق، چاش، توابین، تہجد اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام بھی الحمدللہ ہر صاحب ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور رمضان المبارک کو اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ مسلمان کے لیے ایک تربیتی کورس کی حیثیت رکھتا ہے.
جیسے ہم دنیا میں عام طور پر مختلف چیزوں کے لیے، مختلف چیزوں کے سیکھنے کے لیے تربیتی کورسز کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز سیکھنی ہے، کوئی کہتے ہیں مجھے اپنے وقت کو منظم کرنا ہے، ٹائم مینجمنٹ کورس کرنا ہے، تنظیم وقت. اسی طریقے سے مختلف کورسز کیے جاتے ہیں، وقت کو منظم کیسے کیا جائے، وقت کو کیسے گزارا جائے، امتحان کی تیاری کیسے کی جائے، لکھنے کی مشق کیسے کی جائے. ہر چیز کے لیے آج مختلف کورسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں. تو بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی ایک صاحب ایمان کے لیے تربیتی کورس ہے کہ وہ اپنے اندر تقوی پیدا کر لے. اور روزے کا مقصد بھی اللہ پاک نے یہ ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لعلکم تتقون روزے کا مقصد اور فلسفہ ہے تاکہ انسان میں تقوی پیدا ہو جائے. تو دیکھیں ہر انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے کہ رمضان میں کیفیت کیا تھی اور رمضان کے بعد کی کیفیت کیا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. رمضان میں ہر صاحب ایمان کسی نہ کسی درجے میں تقوی والی زندگی ضرور گزارتا ہے. رمضان میں عبادات کا، اعمال کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، برائیوں سے بچنے کا اہتمام، یہ ہر انسان کرتا ہے. تو یہ ایک تربیتی کورس ہے اور دلوں میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. تو علماء نے، بزرگوں نے لکھا کہ پھر رمضان المبارک کے بعد آگے کی زندگی صاف ستھری گزارنا، تقوی کے ساتھ گزارنا یہ آسان ہے، اس لیے کہ رمضان کے آثار ہوتے ہیں. جیسے اب رمضان ابھی گزرا، آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے، رمضان المبارک کو ختم ہوئے یعنی 2 دن بھی نہیں ہوئے. تو انسان کے دلوں میں نرمی کے اور تقوی کے وہ اثرات باقی رہتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے فوراً. تو بجائے اس کے کہ انسان ان اثرات سے فائدہ نہ اٹھائے، دوبارہ سے خدا نخواستہ اگر اسی برائیوں میں انسان لگ جائے، انہی گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جائے، تو یاد رکھیں یہ پھر رمضان المبارک کو ضائع کرنے والی بات ہے. جیسے دنیا میں انسان کوئی کورس کرتا ہے نا، اور پھر اگر فوراً ہی نہ اس سے تعلق رکھے، نہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو کہتے ہیں آپ کو فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کو اس کورس کا فائدہ ہی نہیں ہوا. اور جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، وقت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، وہ اس چیز کو، اس تربیت کو اپنی عملی زندگی میں لاتا ہے کہ بھئی میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، میری زندگی بامقصد بن جائے. تو رمضان کا جو مقصد، روزے کا جو مقصد اللہ پاک نے بیان کیا تھا، وہ تھا دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا آنا. وہ رمضان المبارک میں تو الحمدللہ وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہم اصل تب فائدہ ہوگا کہ جب ہم اس کیفیت کو رمضان المبارک کے بعد بھی پورے 11 مہینے اپنے اندر برقرار رکھیں. تو رمضان کے فوراً بعد دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، دل کا نیکیوں کی طرف میلان ہوتا ہے، اعمال کی طرف کھنچاؤ ہوتا ہے. تو اب اصل یہ ہے کہ ہم اس تقوی کو، اس اعمال والی زندگی کو باقی دنوں میں بھی باقی رکھیں اور اسی طریقے سے اعمال کا اہتمام کر لیں جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اہتمام کیا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شاید رمضان المبارک میں جس درجے کا اہتمام ہوا، اس درجے کا اہتمام باقی 11 مہینے نہ ہو. کیوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک کی خاص رحمتیں برستی ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، انوارات، برکتیں، رحمتیں برستی ہیں، اور باقی 11 مہینے ظاہری بات ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی. دوسرا، رمضان المبارک میں ہر صاحب ایمان اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے کہ بھئی رمضان میں عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لوں. ہو سکتا ہے کہ باقی
11 مہینے اس درجے کی فراغت نہ ہو تو یہ تو مشکل ہے کہ بالکل رمضان المبارک جیسی ہی عبادات کا اہتمام کیا جائے جس قدر رمضان میں تھا. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن کم از کم انسان اپنے اختیار سے جس درجے میں انسان میں طاقت ہو، اللہ پاک توفیق دے تو ان اعمال کو برقرار رکھے. جس طرح رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی اہتمام کر لیں. اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے. اسی طریقے سے بعض غیر سنت موقدہ سنتیں ہیں جو موقدہ نہیں ہیں لیکن اس کا بھی اہتمام کیا جائے. عصر سے قبل کی سنتیں ہیں، عشاء سے قبل کی سنتیں ہیں. تو ان اعمال کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی زندگی میں لائیں، اور جتنی ہم کوشش کریں گے چاہے رمضان المبارک کے بقدر اہتمام نہیں ہو لیکن وہ زندگی میں آئیں گی، برقرار رہے گی. لیکن اگر کوئی یہ سوچ لے کہ بھئی اب چھوڑ دو، اب اگلے رمضان میں اہتمام کریں گے، تو یاد رکھیں پھر وہی سابقہ ترتیب ہو جائے گی. پھر خدا نہ خواستہ کہیں دوبارہ سے انسان اس گناہوں کی طرف نہ چلا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ دل کے اندر یہ کیفیت مایوسی کی شیطان پیدا کرتا ہے یا پیدا ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری یہ عبادات قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں. میں نے روزے تو رکھے، میں نے عبادات کا اہتمام تو کیا، لیکن میری عبادات کی کیا کیفیت ہے، پتہ نہیں اس کی حالت کیا ہے، وہ اللہ پاک قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کیفیت کا نام ہے کہ انسان خوف بھی رکھے اور اللہ پاک کی ذات سے پر امید بھی ہو. دونوں کیفیتیں ضروری ہے. خدا نہ خواستہ اگر خوف کی کیفیت نہیں ہے اور انسان بالکل بے خوف ہے کہ بھئی جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں، تو یہ خطرناک ہے. اور اگر انسان مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ بالکل قبول ہی نہیں ہوگی، یہ بھی خطرناک کیفیت ہے. یہ کیفیت بھی درست نہیں ہے، بلکہ دونوں کیفیتیں ہوں. انسان اپنی عبادات سے، نیک اعمال سے متعلق خوفزدہ بھی رہے، اللہ پاک سے قبولیت کی دعا بھی مانگے. ٹھیک ہے ہماری عبادات کمزور ہیں، اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، کمزور ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ پاک اس کو قبول کر لے. اور یہ بات یاد رکھیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. فرماتے ہیں کہ ایک عبادت کے کر لینے کے بعد دوبارہ اس عبادت کی توفیق کا ملنا، یہ اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی ہے. نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اگلے فرض نماز کی اللہ پاک نے توفیق دے دی جماعت سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے امید ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے وہ پہلی والی نماز قبول فرما لی، دوبارہ اس لیے توفیق دی. روزہ رکھا، دوبارہ توفیق ملی، یہ قبولیت کی علامت ہے. دیگر عبادات کی اور دوبارہ توفیق مل رہی ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے. تو ہم اللہ پاک سے امید رکھیں، خوف بھی رکھیں کہ پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، لیکن ساتھ میں امید بھی رکھیں. اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کیفیتیں ہوں. ہم اپنی عبادات کی طرف نظر رکھیں تو خوف کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ہماری تو حالت ایسی ہے، ہماری کیا عبادات ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے. تو جب انسان اپنے اعمال کی طرف نظر کرے تو خوف کی کیفیت آنی چاہیے. انسان ایسا نہ ہو کہ خوف کی کیفیت ہی ختم ہو جائے خدا نہ خواستہ اور انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، یہ ایمانی شعار نہیں ہے. لیکن دوسری طرف انسان اللہ پاک کی رحمت کو سوچے کہ اللہ پاک کی رحمت کتنی وسیع ہے. جب اس کو دیکھے تو پھر امید پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک کی رحمت اتنی بڑی ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک محروم نہیں فرمائیں گے. اور انسان یہ بھی دیکھ لے کہ آیا میرے اعمال کی حیثیت زیادہ ہے، اللہ پاک کی رحمت بڑی ہے.
تو انسان جب دیکھ لے اللہ پاک کی رحمت بہت زیادہ ہے تو خوف کی کیفیت اپنی جگہ، لیکن اللہ پاک کی رحمت کی امید بہت زیادہ ہو۔ تو اسی طرح ہر انسان امید رکھے کہ ٹھیک ہے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہوئے اور شاید اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ قبول کر لیے جائے، لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس عبادات کو قبول فرمائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اب اس تقوی کو رمضان المبارک کے بعد بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی سوچے کہ بھئی اب تو نہیں ہو سکتا، اب پتہ نہیں اللہ پاک قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ پاک تو رحیم ذات ہے، مایوسی نہیں ہے ایمان میں۔ تو رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو برقرار رکھنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، چاہے اس درجے کے نہ ہو، اور اس درجے کے بہت مشکل بھی ہے کہ رمضان کی جو اپنی رحمتیں برکتیں ہیں وہ غیر رمضان میں نہیں ہو سکتی، لیکن انسان قطعی طور پر بالکل ان اعمال کو اپنی زندگی سے نکالے نہیں، چاہے اس درجے کے نہ ہو۔ تلاوت قرآن رمضان میں زیادہ کرتا تھا، دن میں 10 پارے، 5 پارے، 3 پارے۔ اب ٹھیک ہے رمضان کے بعد شاید وہ فراغت نہ ہو، لیکن کم از کم 1 پارہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں تاکہ یہ معمول چھوٹے نہیں۔ ایسا نہ ہو بالکل ہی تلاوت ختم، اب اگلے رمضان المبارک میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ محرومی کی بات ہوگی، بلکہ میں تلاوت سے اپنا تعلق اسی طرح جوڑے رکھوں۔ تو تلاوت کی ایک کیفیت اور ایک معمول بنا لے، بلکہ علماء نے لکھا کہ اپنا ایک نظم الاوقات بنا لے اور اس نظم الاوقات پر عمل کرے۔ تو تلاوت قرآن کریم کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیا جائے۔ اسی طریقے سے فرض روزے تو صرف رمضان میں ہے، لیکن نفلی روزوں کا بھی انسان اہتمام کر لے، خاص طور پر جیسے شوال کے مہینے میں 6 روزے شوال کے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، یہ ایسا ہے جیسے پورے زندگی یہ روزے سے ہے، اس کو پوری زندگی روزے دار ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان 6 روزوں کو بھی چھوڑا نہ جائے، اس کی فضیلت بھی حاصل کی جائے، اور اس میں یہ آسانی ہے کہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیے جائے، یہ قید بھی نہیں ہے کہ فوراً عید الفطر کے بعد سے شروع کیے جائے۔ اس سہولت کو دیکھ کر پورا مہینہ ہے، پورے مہینے میں بھی اپنی طبیعت اور صحت کے مطابق کسی بھی دن میں رکھ لیے جائے، تو اس کو کوئی مسلمان چھوڑے نہیں۔ جب اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کان کصیام الدہر آیا ہے، یہ پوری زندگی روزے دار سمجھا جاتا ہے، تو کیوں اس کی فضیلت کو چھوڑا جائے؟ تو شوال کے 6 روزے نہیں چھوڑے جائیں۔ اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے ہر مہینے یہ رکھے جائیں، پیر اور جمعرات کے دن روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اور بعض مہینے ایسے آتے ہیں کہ جس میں بعض ایسے خاص دن جس میں روزے کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، جیسے محرم الحرام میں عاشورہ کا دن ہے تو وہ روزے رکھے جائیں، تو روزوں سے بھی تعلق برقرار رہے۔ نفلی روزے انسان بعض جو فضیلت والے ایام ہیں اس میں تو نہیں چھوڑے، اس کے علاوہ بھی انسان پیر اور جمعرات کے روزوں کا اپنی صحت، طبیعت اور ترتیب کو دیکھ کر اس کا بھی کبھی کبھی اہتمام کر لیا کرے۔ یہ نہ ہو کہ بس رمضان کے رکھ لیے اب اگلے رمضان کے ہم رکھیں گے، تو روزوں سے بھی تعلق برقرار رہے۔ تلاوت کا جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ تلاوت قرآن کریم کا معمول بھی چھوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ کم از کم 1 پارہ تلاوت کا معمول ہو، تاکہ ہمارا ہر مہینے 1 قرآن ختم ہو، اور 11 مہینوں میں کم از کم 11 قرآن تو ختم ہونے چاہیے، کم از کم اس کا بھی اہتمام انسان کر لے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ نوافل کا ہم نے معمول رکھا، خاص طور پر جو دن بھر کی بعض نفلی نمازیں ہیں، اشراق، چاش، توابین ہے، رات کے تہجد ہے، اسی طریقے سے ویسے بھی انسان نوافل پڑھے کثرت کے ساتھ۔ نوافل کے ذریعے سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو جیسے رمضان المبارک میں الحمدللہ ساتھیوں نے اہتمام کیا، تو رمضان المبارک کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ اب دکان سے آیا، فرض نماز پڑھ کے 2 سنتیں پڑھ کے فوراً بھاگ گئے دکان،
اتنا وقت تو مل جاتا ہے، چاہے اپنا کاروبار ہے، چاہے ملازمت ہے، چاہے آفس ہے، لیکن ظاہری بات ہے اتنا وقت تو مل جاتا ہے، اتنی سختی تو کہیں بھی نہیں ہوتی کہ شاید یہ قید لگا دی جائے کہ آپ صرف فرض پڑھ کے واپس آئیں گے، بلکہ 10 15 20 25 منٹ تو نماز کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم دعا میں بھی شرکت نہیں کریں اور بغیر سنتوں کے ہی چلے جائیں، بغیر نوافل کے چلے جائیں، بلکہ فرض کے بعد اگر سنتیں ہیں اس نماز کے بعد تو سنتوں کا اہتمام کر لیں، نوافل کا اہتمام کر لیں اگر وقت ہے، اس کے بعد اپنے کام پہ جائیں تاکہ معمول زندگی سے کہیں ختم نہیں ہو جائے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھے کہ انسان اگر سستی کرتا ہے تو وہ معمول بالکل چھوٹ جاتا ہے، اور فرائض اور واجبات تو قطعی نہ چھوٹے۔ جس طرح جماعت کی نماز کا اہتمام ہم نے رمضان میں الحمدللہ کیا تو جماعت ہماری پورے سال نہ چھوٹنے پائے، اس کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سنتیں نوافل پڑھ کر دعا مانگ کر پھر اپنے کام پر جائیں، کوئی بھی نماز ہو۔ اسی طریقے سے ذکر، اذکار، تسبیحات، معمولات کا جو اہتمام ہوتا ہے تو بھئی وہ بھی جاری رکھیں، اور اس میں تو یہ قید بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں یا باوضو ہو، بلکہ اپنے کام پہ ہیں، اپنے دکان میں ہیں، اپنے آفس میں ہیں، کہیں کام ملازمت پہ ہے، تسبیح جیب میں ہو وہ تسبیح اٹھا لیں، اور جو معمولات ہیں تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، اسی طریقے سے ہر ساتھی کے اپنے اپنے معمولات بھی ہوتے ہیں، اگر کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ معمولات بھی ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے بعض مسنون دعاؤں کی کتابیں آتی ہیں جو مأثور دعائیں ہوتی ہیں، مناجات مقبول ہے، حسب العظم ہے، دلائل الخیرات ہے، فیوزات غفوریہ ہے، کوئی بھی معمول ہے کسی ساتھی کا تو اس کو بھی روزانہ ترتیب کے ساتھ جو وقت ملے تو وہ کتاب اپنے پاس جیب میں رکھے، جیبی سائز کی کتابیں چھپی ہے اس کے لیے، اس کا بھی ناغہ نہیں کرے۔ ان دعاؤں کی بہت برکات ہے، پڑھنے میں 5-10 منٹ لگتے ہیں اور ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مشائخ کے جو ختمات شریفہ ہیں آپ حضرات کو اس کے کارڈ بھی ملے ہیں، اور ختم خواجگان جس کو کہا جاتا ہے 5 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں، اس کو بھی دن میں کسی ایک وقت پڑھ لیا جائے یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، نہیں ہے تو ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں، اس کی بہت زیادہ برکات اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو ان وظائف کو، مسنون دعاؤں کو اور ذکر، اذکار، تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں۔ اور اصل چیز کے علاوہ ایک دعا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے۔ ہم نماز پڑھ لیں، نوافل پڑھ رہے ہیں لیکن دعا کے بغیر اٹھ کے جا رہے ہیں، یہ بڑی خسارے والی بات ہے۔ دنیا میں اگر کوئی عام انسان کہے کہ آ جاؤ اور مجھ سے جو مانگتے ہو مانگ لو، بڑا مالدار آدمی ہو دنیاوی اعتبار سے، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، تو دیکھے جائیں گے یا نہیں انسان کہ بھئی جا میں بھی جا رہا ہوں یار، مجھے بھی ضرورت ہے، اور وہ کہے جو مانگنا ہے مانگ لو، حالانکہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہ کر سکتا ہے نہ اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ دے سکے۔ بالفرض والمحال اگر کوئی کہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، تو دیکھیں ہم کس طرح دوڑے ہوئے جائیں گے، جاؤ بھی میں بھی کچھ مانگ لوں، پیسے مانگ لوں، کوئی اور چیز مانگ لوں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ذات جو قادر مطلق ہے، مختار ہے، مختار کل ہے، ہر چیز دینے پہ قادر ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس نے تو اعلان کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم، لیکن ہم نہیں مانگ رہے۔ ہم جیسے ہی نماز ہوتی ہے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اب کب میں اس مسجد سے باہر نکلوں گا، بڑی محرومی والی بات ہو جائے گی۔ ایسا نہیں کریں، بلکہ اجتماعی دعا میں بھی حصہ لیں۔ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا وقت ہے، اور ہو سکتا ہے اس مجمع میں اللہ پاک کا کوئی ایسا نیک بندہ ہو جس کی برکت سے اللہ پاک سب کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں انفرادی مانگ رہا ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں، لیکن اس مجمع میں اگر دعا مانگی جا رہی ہے اجتماعیت کے ساتھ تو اللہ پاک کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں اس مجمع میں، جس کی برکت سے اللہ پاک پھر کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور ہم اٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو دعا کا اہتمام اجتماعی بھی، نماز و فرض نمازوں کے بعد بھی اور انفرادی بھی،
انفرادی بھی وقت مل جائے 15 منٹ 10 منٹ حسب توفیق اللہ پاک سے دعا مانگنے کا اہتمام رکھیں۔ اور آخری بات جو بہت ہی اہم ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ جس طرح رمضان المبارک میں الحمدللہ ہر مسلمان نے حتی الامکان اپنی طاقت کے بقدر یہ کوشش ضرور کی ہوگی کہ بھئی میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں، میرے کسی عضو سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو، تو یہ اہتمام گناہوں سے بچنے کا یہ ہم پورے سال کریں۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ پورے سال کے لیے گویا کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ انسان کی باقی 11 مہینوں کا ایک عکس ہے۔ جس انسان کا رمضان جس طرح گزرتا ہے اس کا پورا سال بھی بزرگوں نے لکھا ہے اسی طرح گزرتا ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح ہر صاحب ایمان نے، ہر ساتھی نے تقریباً گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، یہ اہتمام ہم باقی مہینوں میں بھی کر لیں۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف رمضان کے لیے یہ دین آیا ہے، شریعت کے احکامات تو پورے زندگی کے لیے ہے، یہ صرف رمضان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، پورے 11 مہینے اہتمام کریں، اگلے رمضان تک بھی یہ عہد کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، زبان کے جتنے گناہ ہیں میں غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا، میں فحش کلامی اور بد کلامی نہیں کروں گا، کسی مسلمان کو گالی نہیں دوں گا۔ اسی طریقے سے آنکھوں کے جو گناہ ہیں، میں نے جس طرح رمضان المبارک میں اپنے آنکھوں کی نظروں کی حفاظت کی، میں پورے سال اس طرح حفاظت کروں گا، میں غلط نہیں دیکھوں گا، میں نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، میں ہر اس چیز سے اپنی نگاہ کو بچاؤں گا جس کے دیکھنے پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، میں نگاہ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، میں اپنی کانوں سے کوئی بھی غلط چیز نہیں سنوں گا، غیبت نہیں سنوں گا، گانا نہیں سنوں گا، موسیقی نہیں سنوں گا، فحش کلامی بد کلامی نہیں سنوں گا، بے حیائی والی باتیں نہیں سنوں گا۔ اور اسی طریقے سے میں اپنے کسی عضو سے بھی اللہ پاک کی نافرمانی والا کوئی کام نہیں کروں گا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اپنے اعضاء کی حفاظت کروں گا، گناہوں سے بچنے کا مکمل اہتمام کروں گا۔ تو جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اس کا اہتمام کیا، ایسا نہ ہو خدا نخواستہ وہ ساری محنت ہم ضائع کر لیں اور وہ سارا حساب ہم 2 دن میں ہی برابر کر لیں کہ چلو بھئی اب رمضان تو گزر گیا، اب جو کرنا ہے دوبارہ سابقہ اس ترتیب پہ آ جاؤ۔ یہ خسارے والی بات ہوگی کہ خدا نخواستہ ہم اپنی ساری اس محنت کو کیا کر لیں ضائع۔ ہم دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں نا، پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بھئی جمع کر کے رکھے، سیزن گزر گیا اور ہم نے وہ سب کے سب اڑا دیے، تو کہیں گے بھئی یہ تو تم نے سب اپنی محنت خراب کر دی۔ بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں جمع کر کے رکھیں، سرمایہ کاری کر کے اس کو محفوظ کر دیں، دوسرے کاموں میں لگائیں۔ تو ہم نے یہ 1 مہینے جو محنت کی ہے اور دلوں کے اندر تقوی اللہ پاک کی توفیق سے پیدا کیا، ہم اس کو ضائع کر دیں، ہم اس کو لمحوں میں ختم کر دیں، تو یہ خسارے والی بات ہوگی۔ تو جتنے نیک اعمال کیے اس کے ساتھ پورے سال جڑا رہنا ہے، اور جتنے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا آئندہ بھی پورے سال اس سے بچنے کا اہتمام کریں۔ تمام ساتھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا؟ اللہ پاک مجھے بھی اور اب سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، گناہ کیے ہیں لیکن اے اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ رمضان المبارک میں کی گئی ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اور اے اللہ باقی پورا سال بلکہ پوری زندگی نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی رضامندی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اور اے اللہ ہر قسم کے گناہ سے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اور جو اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔